إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون بے مثال ہستی اللہ احکم الحاکمین کی ہے، نہ کوئی اس کی ذات جیسی ذات ہے، نہ کسی کے پاس اس کے علم جیسا علم ہے، نہ اس کے اختیارات جیسے کسی کے پاس اختیارات ہیں۔
نہ کوئی طاقتور اس جیسا طاقتور ہے، وہ اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے، وہ اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے، وہ اپنے اختیارات میں بھی بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی ہر لحاظ سے کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، ان کا مقام بلند فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ سب سے زیادہ عزت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ انسان، انہوں نے اللہ کی عزت کو پہچانا ہی نہیں ہے، یہ اپنے رب کو شناخت ہی نہیں کرتے، اس کی معرفت ہی نہیں حاصل کرتے۔ سب سے زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں تو اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ سب رشتوں سے پاک رشتہ بندے اور رب کا رشتہ ہے۔ انسان نظر انداز کرتا ہے، قربان کر دیتا ہے تو اللہ سے تعلق کو قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کو رکھ لیتا ہے، دوستوں کو رکھ لیتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق بچا لیتا ہے، رب سے تعلق چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میری عزت پہچانی ہی نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی جس طرح عزت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا ہی نہیں کیا۔ اور انسانوں، تم نے اپنے لیے قانون بنا لیے، تمہیں اپنے حقوق یاد رہ گئے۔ تم نے کہا قانون بناؤ، خواتین کے حقوق ہوتے ہیں۔ تم نے کہا قانون بناؤ، تیسری نسل کے حقوق ہوتے ہیں۔ تم جس مسلک سے تھے، جس عقیدے کے تھے، تم نے اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے قانون بنا لیا۔ توہین رسالت کا قانون بن گیا، صحابہ کی توہین کا قانون بن گیا، اور تمہیں یاد ہی نہ رہا اللہ کی بھی لوگ توہین کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی شرک کرتے ہیں، کبھی اس کا قانون نہ بنایا۔ انسان اللہ کی ذات سے لاپرواہ ہے۔ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا اللہ احکم الحاکمین ہے۔ سب سے زیادہ نافرمانی ہوتی اسی کی ہے، سب سے زیادہ گلے اس سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بے وفائی اسی کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ اللہ برداشت کرتا ہے۔ پھر بھی انسان ظلم کی حد کر دیتا ہے جب وہ ذات باری تعالی اللہ کی صفات کو مخلوق میں تلاش کرتا ہے، وہ دکھائی دینے والے خدا کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ کبھی کسی کے آگے سر جھکاتا ہے، کبھی کسی کو طاقتور سمجھ کے اس سے امیدیں لگا لیتا ہے، کبھی مشکل میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔
وما قدر اللہ حق قدرہ، ان انسانوں نے اللہ کی عزت کو پہچانا ہی نہیں، جس طرح قدر کرنے کا حق ہے اللہ کی قدر کی ہی نہیں، کبھی اللہ کے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل ہی نہیں کی۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پہ نکلے، آپ کے پیچھے آپ کے شاگرد سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں پوچھا، اے معاذ۔ معاذ بولے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر، میری خوش قسمتی آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ سعدیک، میری سعادت ہے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ آگے سے رسول اللہ بھی نہیں بولے، معاذ بھی نہیں بولا۔ تھوڑا سا اور چلے، پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد اللہ کے رسول نے آواز دی، یا معاذ، اے معاذ۔ معاذ پھر بولے، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول معاذ حاضر ہے، اللہ کے رسول معاذ کی خوش قسمتی آپ نے یاد فرمایا۔ اللہ کے نبی پھر بھی نہیں بولے، پھر اور چلے، تیسری دفعہ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ۔ معاذ نے پھر کہا، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول معاذ حاضر ہے، معاذ کی خوش قسمتی آپ نے یاد فرمایا۔ پوری طرح متوجہ کر لیا معاذ کو۔ تنہائی، سفر، ایک سواری پہ بیٹھے ہوئے، کوئی اور موجود نہیں، اور اللہ کے رسول پوری طرح متوجہ کرتے ہیں سیدنا معاذ کو بات کرنے کے لیے۔ اور جب معاذ کا انگ انگ اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہو گیا، کان لگ گئے، پورا دماغ رسول کریم کی بات سننے کے لیے جھک گیا، دل متوجہ ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندے پہ کیا حق ہے؟ اتدری، تجھے معلوم ہے ما حق اللہ علی عبادہ، اپنے بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ معاذ پھر ادب سے بولے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ جی فرمائیے، آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، اللہ کا حق بندے کے اوپر سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی عبادت کرے، پھر زندگی بھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ اکبر۔ مغالطہ کھا لو گاہک کو پہچاننے میں، رشتہ جوڑنے میں، دوست پکڑنے میں، نفع نقصان میں، مغالطے کھا لو کاروبار کرنے میں، چل جائے گا۔ اور اللہ کو پہچاننے میں کبھی مغالطہ نہ کرنا، اپنے رب کو پہچاننے میں کبھی مغالطہ نہ کرنا۔ فرمایا، اللہ کا حق
بندے کے اوپر یہ ہے کہ بندہ اپنے رب پر ایمان لائے، اس کی عبادت کرے، پھر کبھی کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ جب جناب معاذ نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ سے ایک اور سوال کیا، اے معاذ بتاؤ تو صحیح، بندے کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ بندے کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ جناب معاذ فرمانے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو پھر اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو معاف کر دے گا، جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے ڈیل ہوئی ہے بندے کی رب کے ساتھ، ایک معاہدہ ہوا ہے ہمارا اور ہمارے مالک کا۔ سورۃ البقرہ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کی اولاد، اے موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، اے پیغمبروں کے وارث کہلانے والوں، عراق کی سرزمین میں آباد ہونے والوں، اور توریت کو آسمانی کتاب سمجھ کے چلنے والوں، انجیل کو پڑھ کے فخر کرنے والوں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے اے بنو اسرائیل تم کو سب جہانوں کے اوپر فضیلت دی، مگر بات یہ ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون، یاد کرو ایک وعدہ جو تمہارے اور میرے درمیان معاہدہ ہوا تھا، یاد کرو ایک معاہدہ ہوا تھا تمہارے اور میرے درمیان، وہ تم بھول گئے ہو۔ میں نے کہا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تم اسی پہ مکر گئے۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر امتحان میں، ہر طلب میں، ہر تقاضے میں، کسی خوف میں، ہر حالت میں، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، تم نے صرف تعلق مجھ سے رکھنا تھا، ڈرنا مجھ سے تھا، تمہاری امیدوں کا مرکز میں تھا، تم ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے، تم اوروں سے تعلق بڑھانے لگ گئے، تمہاری خواہشات کہیں اور سے پورے ہونے لگ گئیں، تم نے کدھر کدھر کو منہ مارا، صرف مجھ سے۔ کیا بولتا ہے بندہ؟ دن میں کتنی دفعہ اللہ کے سامنے وعدہ کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے ہر رکعت میں، فرض ہو نفل ہو، جنازہ ہو اکیلا ہو جماعت ہو، نماز شروع کرتا ہے اور اللہ کو بندہ گزارش کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی، پہلے یہ کہنا صرف تیری ہی، یہ نہیں کہنا تھوڑی سی اس کی بھی چاپلوسی، تھوڑا سا اس سے بھی ڈرنا، تھوڑا اس کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، تھوڑی امیدیں اس سے بھی لگا لو، تیرے رب ہزاروں سجدے کیے، ایک سجدہ اس کو بھی کر لو، نہ، سب کی نفی کر کے ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری ہی عبادت، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگنا، صرف تجھ سے مدد مانگنا۔
یہ ملاوٹ والا سودا رب کو منظور نہیں ہے۔ اللہ کو بھی رکھ لو، دوسروں کو بھی رکھ لو، اللہ کو بھی پکار لو، دوسروں کو بھی پکار لو، اللہ کو بھی راضی کر لو، دوسروں کو بھی راضی کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، اگر تو نے مجھ سے محبت کرنی ہے، مجھ سے تعلق رکھنا ہے، مجھ سے تعلق رکھنے کا ایک ہی اصول ہے، تمہیں سب کو چھوڑ کے مجھ سے تعلق رکھنا ہوگا۔ مجھ سے تعلق رکھنا ہے نا، پھر سارے تعلق میرے تعلق کے ذریعے بننے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ کے نبی کو مزمل فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اور فرمایا وتبتل الیہ تبتیلا، سب کو چھوڑ کے اپنے رب سے تعلق جوڑ لے، سب کو چھوڑ، تبتل الیہ تبتیلا، سب کو چھوڑ کے آ جا۔ ماں سے تعلق، باپ سے تعلق، اس وجہ سے کہ اللہ نے کہا دوستوں کا انتخاب جیسے اللہ کہے، پیسہ کمانا جیسے اللہ کہے، کھانا جیسے اللہ کہے، پہننا جیسے اللہ کہے، ہر تعلق، ہر خواہش اے اللہ تیرے تعلق کے ذریعے آگے چلے گی، تجھے چھوڑ کے نہیں، تجھے رکھ کے چلنا ہے، جو تو کہے گا وہی کہے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اپنے اپنے رنگ چڑھا لیے ہیں، کوئی کسی رنگ میں جیتا ہے، کوئی کسی انداز میں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں او اللہ کے بندو، او تم میرے بندے، میرا کلمہ پڑھنے والے، او میرے نبی کے امتیوں، تم میرے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ کے رنگ میں۔ سورۃ البقرہ پہلے پارے کا آخری صفحہ، اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ سے زیادہ پیارا رنگ کس کا؟ اللہ نے جو انداز ہمارے لیے پسند فرمایا، اس سے بہترین زندگی گزارنے کا انداز کس کا؟ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ اور دیکھو تو وہ دیکھو جو اللہ کو پسند، اور سنو وہ سنو جو اللہ کو پسند، اور کھاؤ وہ کھاؤ جو اللہ کو پسند، اور رشتہ جوڑو وہ جوڑو جو اللہ کو پسند، اور چھوڑو وہ چھوڑ دو جو اللہ کو نہیں پسند، اور تمہاری سوچ کے اوپر رب حاوی ہو جائے، تمہارے دل کے اوپر اللہ کا نور چھا جائے، تمہارے جسم کے انگ انگ کے اوپر اللہ کی محبت نظر آئے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے پیارا رنگ کس کا ہے؟ کبھی سوچو، کبھی غور کرو، اللہ کی بات میں کیا خامی، کیا کوتاہی، کیا نقص، جس کو چھوڑ کے تم اپنی مرضی کرنے لگ گئے۔ آخر رب کی بات میں خامی کیا ہے جس کو بندہ نظر انداز کرتا ہے؟ میرے بھائی، ایک اللہ کو، باقی کو نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں،
عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کی موت اس حالت میں آئے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں چلا گیا۔ اللہ موت دے تو اسلام کی حالت میں دے۔ ند کسے کہتے ہیں؟ ندن، ند کہتے ہیں اللہ کی ذات جیسی ذات کسی اور کو سمجھنا، یا اللہ کے اختیارات جیسے اختیارات کسی اور کے سمجھنا۔ یہ بھی اولاد دے سکتا ہے، اس سے بھی رزق ملتا ہے، یہ بھی مصیبتیں ٹال سکتا ہے، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں بھی چڑھاوا چڑھایا جا سکتا ہے، یہاں بھی منتیں مانی جا سکتی ہیں۔ تم نے کسی اور سے ساری وہ امیدیں لگا لی جو رب العالمین کے لیے خاص تھی۔ یہ ہے ند، اللہ جیسے کام کسی اور کے لیے۔ میرے بھائی جو رب کے لیے وہ کسی کے لیے نہیں، جو محبت رب کے لیے وہ کسی کے لیے نہیں، جو اطاعت رب کے لیے وہ کسی کے لیے نہیں، جو پیار رب کے لیے وہ کسی کے لیے نہیں، جو عقیدت رب کے لیے وہ کسی کے لیے نہیں، جو عبادت رب کے لیے وہ کسی کے لیے نہیں، جو دعا رب سے وہ کسی سے نہیں، جو عاجزی رب کے لیے وہ کسی کے لیے نہیں، جو امید رب سے وہ کسی کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، او بندے کیا تیری امیدوں کے لیے میں اکیلا کافی نہیں؟ کیا تیری مدد کرنے کے لیے میں اکیلا کافی نہیں؟ تیرے کام سنوارنے کے لیے میں اکیلا کافی نہیں؟ تو نے مجھے ہلکا سمجھ لیا؟ کیا میری طاقت میں فرق ہے؟ میرے اختیارات میں فرق ہے؟ کیا میں اکیلا تیرے لیے کافی نہیں؟ تو اوروں کی طرف بھی دھیان دیتا ہے، کیوں؟ اللہ اکبر۔ لوگ جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں بزرگوں کے پاس نظر نیاز لے کے، اولاد کے لیے وہاں منتیں مانگتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں۔ علم کی کمی ہے، ذرا غور تو کرو، وہ بزرگوں نے 2-3 شادیاں کی، ان کی اپنی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، نسل نہیں چلی آگے، اور یہاں اولاد لینے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بچے دینے والا، اولاد دینے والا، یہ فیصلہ کرنے والا، کس کو بیٹا دینا کس کو بیٹی دینی، یہ سارا کا سارا میرا اختیار، یہ میرے اختیار میں ہے۔ تیرے پاس پیسہ ہوگا، تعلیم ہوگی، بڑے وسائل ہوں گے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ ہوگا، مگر یہ بیٹا کس کو دینا ہے، یہ بیٹی کس کو دینی ہے، اس کا فیصلہ رب نہیں کرنا ہے، یہ اسی نے کرنا ہے، کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اختیار اسی کا چلتا ہے، وہ فیصلہ فرماتا ہے کیا پیدا کرنا ہے، خالق وہ ہے، یخلق ما یشاء، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی چیز جنم لیتی ہے۔
پھر وہ فیصلہ کرتا ہے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کس کس کو بیٹیاں عطا کرنی ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، پھر اس کا ہی فیصلہ ہوتا ہے بیٹے کس کو عطا کرنے ہیں، بیٹا کس کو دینا ہے، بیٹی کس کو دینی ہے، صاحب اولاد کس کو بنانا ہے، کس کو اولاد نہیں دینی، یہ اس کی حکمتیں ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے کام ہیں۔ اللہ اکبر، دینے والا وہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ داتا صرف رب کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرمانے والے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن لقی اللہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا، جو بندہ مر جائے، اللہ سے ملاقات کے لیے پیش ہو، فرشتے اس کا حساب کتاب کھولیں اور صرف یہ نکل آئے، اللہ اس نے گناہ تو کیے، غلطیاں تو کی، مگر زندگی بھر تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، دخل الجنہ، اللہ کی طرف سے فیصلہ، اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دو۔ وَمَن لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور جو اللہ سے ملاقات کرے اور کسی کو شریک ٹھہراتا رہے، دخل النار، اللہ کا فیصلہ ہوگا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ عزتیں رکھ لے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو، یا اللہ تیرے بندے تھے، انسان تھے، نفس امارہ تھا، شیطان بہکاتا تھا، خواہشات لگائی ہوئی تھی، بار بار پھسلتے رہے، بار بار توبہ کرتے رہے، دل مچلتا بھی رہا، دل شرمندہ بھی ہوتا رہا، زبان لذتیں بھی رہتی رہی، آنکھیں شرم سے آنسو بھی بہاتے رہی، اللہ ملی جلی زندگی گزار لی، مگر اللہ تیری غیرت کو کبھی نہیں ہاتھ ڈالا، تیری بندگی میں رہے، تیرے علاوہ کبھی کسی کو سجدہ نہیں کیا، تیرے علاوہ کبھی کسی کے آگے دامن نہیں پھیلایا، اللہ تیرے علاوہ کبھی کسی کے آگے گڑ گڑائے نہیں، اللہ تجھ سے امید رکھی، نبھائی، اللہ تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو میرا بندہ رہا تو میرا ہی نا، جا تجھے جنت عطا فرما دی۔ اللہ، اور رشتہ رب سے نبھانا سیکھو، تعلق رب سے نبھانا سیکھو، اس کے دائرے سے باہر نہیں جانا، اس کی اطاعت سے باہر نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، اور تو لوگوں سے مانگتا، میرے پاس ہیں خزانوں کی چابیاں، اور انسان تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں، سمندر کے اندر کتنے خزانے ہیں، آسمان میں کتنے خزانے ہیں، اور رب کہاں سے تجھ کو کیا عطا فرما دے تو جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الجاسیہ سورت میں، اللہ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وانہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اس سونے رب کے پاس ہیں، اس کے پاس ہیں سارے خزانوں کی چابیاں،
یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دے، وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہے رزق کی تنگی کر دے۔ اس کو پتہ ہے اس کو پیسے دیے نا تو یہ اپنا ایمان بھول جائے گا، کسی کو غریب رکھ کے بھی اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، کسی کو اللہ دولت دے کے اس کو جنت کا خریدار بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، کس کو آزمانا ہے، کس کو نوازنا ہے، کس کو کس حال میں رکھنا ہے، اس کے فیصلے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور دینے والا، خزانے عطا کرنے والا اللہ ہے، تم کسی اور کو گنج بخش سمجھتے رہے، خزانے عطا کرنے والا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ دینے پہ آئے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرما دے، اور تم سے گنا ہی نہیں جائے گا، سنبھال نہ پاؤ گے۔ وہ تو اتنا دے دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ پہچانو دینے والا ہے کون، لینا کس سے ہے؟ یا اللہ تو تھوڑا دے مگر شرک کی ملاوٹ والا ایک لقمہ بھی ہمارے منہ تک جانے نہ دے۔ اللہ جو دے حلال کا دے، شرک سے پاک عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ گناہ کرنے والوں سنو اللہ کے نبی کا فرمان، یہ حدیث قدسی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اور سیدنا انس بن مالک خادم رسول رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، قال اللہ تعالی عز وجل، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا۔ اللہ فرماتے ہیں او آدم کے بیٹے، او آدم کی بیٹی، تو مجھ سے میرے پاس آئے، تیری اتنی غلطیاں، اتنے گناہ ہو جائیں کہ ساری زمین اس سے بھر جائے، بقراب الارض خطایا، ساری زمین بھری ہوئی ہو گناہوں سے، اتنے گناہ لے کے آ جائے، پھر ثم لقیتنی، میرے پاس آئے، لیکن شرط یہ ہے لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں اللہ تیرے پاس تجھ سے ملنے کے لیے آؤں گا، اس سے زیادہ رحمت لے کے، مغفرت لے کے، سارے معاف کر دوں گا، تو نے میری عزت رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی غیرت رکھی ہے تو نے، اللہ کی عزت پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالا، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، تو وہ اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ الفاتر کا مطالعہ فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں اور جو جن سے تم مانگتے ہو وہ تو خود میرے در کے فقیر ہیں۔ انسان کو غلطی لگ گئی نا، ان کے لیے تو دعا کرنی تھی، وہ جو قبروں میں دفن ہیں وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، ہم دعا کریں گے اللہ ان پہ رحمت فرمائے گا، تم ان کے لیے دعا کرنے کی بجائے تم ان سے مانگنے لگ گئے، کس راستے پہ چل نکلے تم؟ اللہ ان بزرگوں کی مغفرت فرمائے،
وہ تو ساری زندگی ہو سکتا ہے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے ہوں، اور یہ عقیدت کے مسافر کس طرف سفر کرنے لگ گئے، الٹا انہی سے مانگنے لگ گئے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے دنیا بھر کے لوگوں تم تمام کے تمام اللہ کا دیا کھاتے ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو، تم تمام اللہ کے در کے فقیر ہو، فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی ہے وہ جو بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، جس کو کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اور اللہ کی محبت میں اللہ ہمیں ملاوٹ سے بچا۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کے قریب جانا چاہتا ہے، اس کو جاننا چاہتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا ہے، فاصلے مٹانا چاہتا ہے۔ رب کہتا ہے تو میرے پاس آ، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھ سے کہہ، میں تجھ سے کہوں گا، اور رب سے فاصلے مٹا دے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اور میرے پاس آنا ہے، اور میری قربت چاہیے، اور میری نزدیکی چاہیے، اور کہیں نہ جا، تو سجدے میں سر رکھ کے مجھے یاد کر۔ تیرا رب تیرے قریب ہے، تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو سوچتا بعد میں ہے، وہ جانتا پہلے ہے، تو پیدا بعد میں ہوا، اس نے رزق کا بندوبست پہلے کر دیا، تیری ہر ضرورت وہ پوری کرنے والے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اوے اپنے رب کو جان تو صحیح۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے، اے اللہ مجھے اپنی خاص محبت عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنا الی حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے، ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جس کے کرنے سے اے اللہ تیری محبت مجھ کو عطا ہو جائے۔ محبت ہو، رب کی محبت ہو، نہ پانی ٹھنڈا لگتا ہے وضو ہو جاتا ہے، رب کی محبت ہو نہ اندھیرا رکاوٹ بنتا ہے، بندہ ٹٹول کے بھی مسجد آ جاتا ہے۔ یہ محبت کے سجدے، یہ محبت کی دعائیں، یہ اور ہی لذت، اور کبھی اس کو چکھو تو صحیح، اس کو جانو تو صحیح۔ یہ مجبوریوں کے قصے بند، یہ چاہت کے رب کے ساتھ قصے شروع کر، اس تعلق میں مٹھاس ڈال، اس میں خلوص ڈال۔ یہ دوستوں کے لیے قربانیاں دے، نہ قدرے دوست، موقع پہ پھر جانے والے، اور کبھی رب کے لیے قربان ہو کے دیکھ، کبھی رب کے لیے دل کی خواہشات کو قربان کر کے دیکھ، کبھی رب کے لیے ان جھوٹی امیدوں کے سہاروں کو چھوڑ کے دیکھ، اور کبھی رب کے لیے دو چار مکے کھا کے دیکھ، مار کھا کے دیکھ۔ اس سے بڑا قدردان کون ہے؟ وہ دیکھو کیا قیمت ڈالتا ہے تمہارے ایمان کی، تمہاری محبتوں کی، تمہاری چاہتوں کی۔ وہ بے وفا نہیں ہے، وہ نبھانے والا ہے، وہ مشکل میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور بندے تیرے پاس چار پیسے آ جائیں تو رب سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ نہیں موڑتا۔ تجھے تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو کسی اور کے در پہ چڑھاوا لے کے پہنچ جاتا ہے، رب نہیں تجھے چھوڑتا۔ تجھے پہچاننے میں غلطی لگ گئی، اللہ کو اپنے بندے کے اوپر پیار جاری رہتا ہے،
وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور تو سب کچھ کر کے بھی دوبارہ مڑ کے آتا ہے، رب تجھے پھر قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے رب سے ہمارا تعلق سمجھنے کی، اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔